الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زائرین مدینہ کے ایمان افروز واقعات، یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ 11 تا 40 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی رسالہ زائرین مدینہ کے ایمان افروز واقعات کے 30 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت اور جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زائرین مدینہ کی 24 حکایات، ان حکایات میں مدینے کی حاضری وغیرہ کا بالخصوص ذکر ہے۔ نمبر 1، روضہ پاک سے بشارت۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور اس کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا ہے، اور وہ یہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ عیب محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار، ڈھک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، در رسول پر حاضر ہونے والا بخشا گیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 413 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 308 پر امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر تھا کہ ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سچی کتاب نازل فرمائی
اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ غفور عز و جل سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے۔ ترجمہ نمبر 1، اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے۔ نمبر 2، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ عاشق رسول کافی دیر تک ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت عز و جل نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، اے زائر روضہ انور مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب عز و جل، میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ آواز آئی، اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، دیکھو مدینہ آ گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا،
میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے۔ فرمایا اترو اور جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، سبز گھوڑے سوار۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عمران واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار کے دیدار کی نیت سے چلا۔ راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ موت سر پر منڈلانے لگی۔ نڈھال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ دفعتن یعنی یکایک سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی، نیز ان کے ہاتھ میں سبز شربت سے لبالب سبز پیالہ تھا۔ وہ انہوں نے مجھے دیا اور فرمایا پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیما، تاکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کروں۔ فرمایا جب تم وہاں پہنچو اور اپنا سلام عرض کر لو تو ان تینوں بلند و بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان فرشتہ خازن جنت بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاں بلب ہوں جاں بلب پر رحم کر، اے لب عیسیٰ دوراں الغیاث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، دوسرے کا سلام پہنچانے کی برکت سے دیدار ہو گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا۔ میں واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا
تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور سو گیا۔ آخر شب میں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ابو الوفا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا، تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں، اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، حاضرین نے روضہ انور سے جواب سلام سنا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آیا اور روضہ انور پر حاضر ہوا۔ حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا بکر۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، وعلیک السلام یا ولدی۔ حضرت شیخ سید نور الدین ای جی رحمت اللہ علیہ جب روضہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التطوی۔ شیخ الاسلام حضرت سیدنا مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے جب مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا تو پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سنائی دی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم التطوی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے، 100 درودیں فدا ہزار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، قبر انور سے دستے مبارک نکلا۔ حضرت سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی۔ نمبر 2، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ جو ہی اشعار ختم ہوئے دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد بن ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے عرش نشان پر ایک دن خلیفہ مروان حاضر ہوا۔ وہاں اس نے ایک صاحب کو قبر منور پر منہ رکھے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانتے ہو کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاں جانتا ہوں کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با عظمت میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دین پر اس وقت نہ رو جبکہ اس کا والی اہل یعنی لائق ہو، لیکن اس وقت ضرور رو جبکہ اس کا والی نا اہل یعنی نالائق ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھجوایا۔ حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت سیدنا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا ابو شیخ رحمت اللہ علیہ ہم تینوں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر تھے۔ 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجوع، یعنی اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک۔ میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا اور لوٹ آیا۔ میں اور ابو شیخ رحمت اللہ علیہ سو گئے اور طبرانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے۔ دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ علوی بزرگ کہنے لگے، شاید آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال
انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 13، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے، مصیبت میں پھنس جانے کی صورت میں امداد کو آتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن نفیس تونسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں سخت بھوک کے عالم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ یکایک آنکھ لگ گئی، دری اثنا کسی نے جگا دیا اور مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی، چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر آیا۔ میزبان نے کھجوریں، گھی اور گندم کی روٹی پیش کر کے کہا، پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ آئندہ بھی جب کبھی بھوک محسوس ہو ہمارے پاس تشریف لایا کریں۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، سرکار نے درہم عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری سب کھال گل گئی۔ بالآخر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوا اور میں نے غم زدوں کے دلوں کے چین مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کیا اور سو گیا۔ خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی، انا جائع وانا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کھول۔ جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابن الجلا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوا اور مجھ پر 2 ایک فاقے گزرے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا،
والی دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی. میں خواب ہی میں کھانے لگا. ابھی آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی. مزید آدھی ابھی میرے ہاتھ میں باقی تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 16. جاگا تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی. حضرت سیدنا ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میٹھے میٹھے مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی مقدس بارگاہوں میں بھی سلام پیش کیا. پھر عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں. اس کے بعد منبر منور کے پاس جا کر سو گیا. سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. کرم بالائے کرم ہو گیا اور میں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا. شیخین کریمین اور مولا مشکل کشا علی المرتضی علیم رضوان بھی ہمراہ تھے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے ہلایا اور فرمایا اٹھو، محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں نے اٹھ کر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی چوم لی. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی. میں نے آدھی خواب ہی میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. نمبر 17. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. حضرت سیدنا ابو عمران موسیٰ بن محمد بنزرتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر تھا. مالی پریشانی کی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا حبیب یا رسول اللہ انا فی ضیافت اللہ و ضیافتک. میں اللہ تعالی اور آپ کی ضیافت یعنی مہمانی میں ہوں. نماز عصر کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ مبارک کھل گیا ہے اور اس میں سے 3 حضرات باہر تشریف لائے ہیں. میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں سلام پیش کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاج کرام کو سلام کا تحفہ عنایت کرنا اور جو بے سر و سامان ہیں ان میں کھانا تقسیم فرمانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں بھی انہی میں سے ہوں. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حجاج کو سلام ارشاد فرمایا. میں نے بھی مصافحہ اور دست بوسی کا شرف حاصل کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلوے کی مانند کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھ دی جو میں نے اسی وقت منہ میں ڈال لی. جب آنکھ کھلی تو اس کو نگلنے کے لیے منہ چلا رہا تھا اور اس چیز کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا. جب باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شخص مہیا فرما دیا جس نے بلا اجرت سواری کا بندوبست کر دیا اور ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی جو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچنے تک میری خدمت کرتا رہا.
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 18، مانگو تو بڑی چیز مانگو۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں مقیم تھا، مجھے بھوک نے پریشان کیا تو مزار اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ الجوع، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھوکا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں حجرہ مبارک کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ایک سید صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہا چلیے۔ میں نے پوچھا کدھر؟ جواب دیا ہمارے گھر پر، تاکہ آپ کچھ کھا پی لیں۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ انہوں نے مجھے سرید کا ایک بہت بڑا پیالہ دیا جس میں گوشت اور زیتون شریف وافر یعنی کثیر مقدار میں تھا۔ میں نے خوب کھایا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے فرمایا مزید کھائیے۔ میں نے تھوڑا اور کھا لیا۔ جب واپس ہونے لگا تو انہوں نے نصیحت کے مدنی پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اے بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، آپ حضرات کتنے دور دراز علاقوں سے چلتے، جنگل و بیابان طے کرتے، سمندر کو عبور کرتے ہو، اہل و عیال کو پیچھے چھوڑتے ہو، اور پھر کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوتے ہو، مگر یہاں پہنچ کر آپ کا منتہائے مقصود یعنی سب سے بڑا مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کا ٹکڑا عطا کر دیجئے۔ اے میرے بھائی، اگر آپ نے جنت مانگی ہوتی، گناہوں کی مغفرت کا سوال کیا ہوتا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کا مطالبہ کیا ہوتا، یا اسی قسم کا کوئی عظیم مقصد و مدعا ان کے حضور پیش کیا ہوتا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ عظیم مقاصد بھی حاصل ہو جاتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بھوک کی فریاد کرنے میں معاذ اللہ عز و جل کوئی قباحت یعنی عیب نہیں، بلکہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس سلسلے میں متعدد علماء و محدثین رحمہم اللہ المبین کی حکایات پیچھے گزریں، تاہم سید صاحب کے مدنی پھول بھی اپنی جگہ مدینہ مدینہ ہے کہ جب بعطائے رب العلا کل عالم کے سخی داتا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں دامن پسارا ہے تو کم کیوں مانگیں؟ آپ کی بارگاہ میں تو دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیوں کا سوال کرنا چاہیے، مال و جان کی حفاظت، دین و ایمان پر استقامت، میٹھے مدینے میں عافیت کے ساتھ شہادت، بقی شریف میں جائے تربت، بے حساب مغفرت، اور جنت الفردوس میں خود انہی کا جوار رحمت مانگ لینا چاہیے۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 19، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مینا میں دعائے مغفرت کروائی۔ اسی طرح کسی بزرگ سے حسن عقیدت اور بارگاہ الہی میں ان کی مقبولیت ہونے کا حسن ظن قائم ہو تو ان سے فقط دنیاوی حاجت پوری ہونے کی دعا کی درخواست کرنے کے بجائے بے حساب مغفرت کی دعا کا بھی کہنا چاہیے۔ میرے آقا اعلی حضرت
رحمت اللہ علیہ کا بزرگوں سے صرف دعائے مغفرت کروانے کا معمول تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پہلی بار حاضری مدینہ کے موقع پر جب مینا شریف کی مسجد میں سے سب لوگ چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں۔ میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا اور کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا۔ یکایک ایک آواز گنگناہٹ کی سی اندر مسجد کے معلوم ہوئی، جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی، اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے۔ میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں۔ کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب بھی گیا اسی خیال سے کہ ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ غرض 2 ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا۔ اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے اس بھائی کو معاف فرما۔ میں نے سمجھ لیا کہ فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں مخل یعنی رکاوٹ نہ ہو۔ میں ویسے ہی لوٹ آیا۔ دعویٰ ہے سب سے تیری شفاعت پہ بیشتر، دفتر میں عاصیوں کے شاہ انتخاب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 20، تم زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن بنان الحمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ متواتر 60 سال تک ہر سال فقط اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوتے رہے۔ ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ غنودگی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم آ گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21، ہم نے تمہارا عذر قبول کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن یعلا کنانی رحمت اللہ علیہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تربت کی زیارت کیا کرتے تھے، نیز اکثر خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے بھی شرف یاب ہوتے تھے۔ ایک دن دربار حبیب کی حاضری کے ارادے سے نکلے، لیکن پاؤں میں چوٹ لگنے کے سبب سفر مدینہ جاری نہ رکھ سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک رکعہ لکھ کر کسی حاجی کو دیا اور فرمایا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مزار فائز الانوار کے قریب میرا یہ رکعہ رکھ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنانی مع السلام ملتجی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کنانی کی حاضری میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سیدنا کنانی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر ارشاد فرمایا،
اے کنانی تمہارا خط پہنچ گیا ہے اور ہم نے تمہارا عذر بھی قبول کر لیا ہے۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 22، بیٹا قید سے رہا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن محمد ازدی اندلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندلس میں رومیوں نے ایک عاشق رسول کے فرزند کو قید کر لیا۔ وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کے ارادے سے سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ سرے راہ بعض شناساؤں یعنی جاننے والوں سے ملاقات ہوئی۔ برسبیل تذکرہ ان صاحبان نے کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو گھر بیٹھے بھی استغاثہ یعنی فریاد کی جا سکتی ہے، اس مقصد کے لیے حاضری ہی ضروری نہیں۔ لیکن انہوں نے سفر مدینہ جاری رکھا۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضری سے مشرف ہوئے اور بعد سلام اپنا مدعا عرض کیا۔ کرم نے یاوری کی۔ رات خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت بخشی اور ارشاد فرمایا، اپنے شہر پہنچو، تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو ان کا فرزند دل بند یعنی پیارا بیٹا سچ مچ گھر آ چکا تھا۔ استفسار پر بیٹے نے بتایا، فلاں رات مجھ سمیت بہت سارے قیدیوں کو رومیوں کی قید سے اچانک رہائی نصیب ہو گئی۔ جب عاشق رسول نے حساب لگایا تو یہ وہی رات تھی جس میں خواب کے اندر بشارت ملی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 23، غیب دان آقا نے خواب میں بارش کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 24، کنویں سے رہائی دلوائی۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد سلاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جب میں سفر پر روانہ ہونے لگا تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوران سفر
میرا صحرا و بیابان سے گزر ہوگا۔ جب کوئی مصیبت درپیش ہوئی تو اللہ عز و جل سے دعا کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کروں گا۔ شیخین کریمین حضرات سیدینا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی اسی طرح عرض کی۔ ہفتہ بھر جنگل و بیابان میں سفر کرتا رہا۔ اسی دوران ایک کنویں کے اندر گر گیا۔ اس میں کافی پانی تھا۔ چاشت سے لے کر عصر کے بعد تک کنویں میں غوطے کھاتا رہا۔ موت سر پر منڈلا رہی تھی کہ اتنے میں بارگاہ رحمت کونین اور شیخین کریمین سے رخصت ہوتے وقت جو کچھ عرض کیا تھا یاد آ گیا۔ چنانچہ میں نے عرض کی، یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری التجا قبول کرتے ہوئے میری دستگیری فرمائیے۔ اور اسی طرح حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سے درخواست کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے مجھے کنویں کی تہ سے اٹھا کر منڈیر پر بٹھا دیا۔ یوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد سے موت کے منہ سے باہر نکل آیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد بنانے کا ثواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔